بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 28 حدیث نمبر 486 486۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تک، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خصوصیات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کے قبول اسلام کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کرامات فاروق اعظم بہت ساری ہیں، مگر آج انشاءاللہ آپ کی خصوصیات بیان کی جائیں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آپ گھر سے نکلے اور گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص سے سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس شخص نے کہا، اگر تم نے محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے تمہیں کیسے امن حاصل ہوگا؟ یہ دو قبیلوں کے نام ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لگتا ہے تم بھی اپنا دین تبدیل کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا، ہے عمر، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں تمہارا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم مزید طیش میں آ گئے اور اپنے
بہن بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے. آپ کی بہن سیداتنا ام جمیل فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور ان دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ. جیسے ہی فاروق اعظم پہنچے تو فوراً چھپ گئے. فاروق اعظم نے گھر میں داخل ہوتے پوچھا، مجھے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں نے جواب دیا، ہمارے مابین تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. فرمایا لگتا ہے تم نے دین ترک کر دیا ہے. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا حق تمہارے عقیدے کے برخلاف نہیں ہے؟ یہ سننا تھا. فاروق اعظم نے انہیں مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. بہن غضبناک ہو کر بولی، اے عمر، حق وہ نہیں جو تمہارا عقیدہ ہے. سن لو، میرا اعلان یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب فاروق اعظم پر حق واضح ہونے لگا. پوچھا کتاب کون سی پڑھ رہے تھے؟ میرے پاس لاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. بہن نے کہا اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، وضو یا غسل کرو پھر پڑھ سکتے ہو. فاروق اعظم نے اٹھ کر وضو کیا، قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی. اور کیا شان قرآن کی، سبحان اللہ. جیسے جیسے قرآن پاک پڑھتے جاتے دل میں اسلام کی محبت اترتی چلی جاتی، اور کہنے لگے مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو چھپ کے بیٹھے تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ بھی ظاہر ہوئے. کہا اے عمر، تمہیں بشارت ہو، مجھے یقین ہے تم ہی اللہ کے حبیب کی دعا کا ثمر ہو. جمعرات کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ دعا فرماتے رہے، اے اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ساتھ عزت عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دار ارقم کے اندر موجود تھے. ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں. فاروق اعظم آئے، دروازے پر امیر حمزہ اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ تھے. فاروق اعظم کا سن کر صحابہ گھبرا گئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے، اللہ پاک نے اس کی سلامتی چاہی تو بچ جائے گا، ورنہ اس کا قتل کوئی بڑی بات نہیں. صحابہ صحن میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے. آپ باہر تشریف لائے اور فاروق اعظم کا گریبان اور تلوار کی حمائل پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کیا تم اس وقت باز آؤ گے جب ولید بن مغیرہ کی طرح اللہ تمہاری ذلت میں آیت نازل فرمائے گا؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر کو راہ اسلام نصیب فرما. اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. سبحان اللہ. دعائے مصطفیٰ کا اثر ظاہر ہوا اور فاروق اعظم بے ساختہ پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام قبول کر لیا. تو فاروق اعظم کے قبول اسلام کا حقیقی سبب کیا تھا؟ دعائے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اجابت کا صحرا
عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے، آپ کا خاصہ ہے کہ آپ مراد رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کے برکت سے انہیں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ دیکھیے اور مدنی پھول کتنا پیارا، کتنا حسین ہے، کتنا مہکا مہکا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے بہنوئی اور بہن کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، دوسرے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہوگا جب پردے کے بارے میں احکامات نازل نہیں ہوئے ہوں گے۔ اولاً حکم پردے کا نہیں تھا، بعد میں نازل ہوا۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، تو قرآن کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام کب سے کوشاں تھے، اور حضرت سیداتنا فاطمہ بنت خطاب فاروق اعظم کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں کتنی پختہ تھیں، کتنی مضبوط تھیں کہ فاروق اعظم زد و کوب کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسلام پر ڈٹی ہوتی ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ دو جو تم پڑھ رہے تھے، تو فرماتی ہیں کہ نہیں، پہلے وضو کرو، پہلے غسل کرو۔ تو اس میں اسلامی بہنوں کے لیے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور لاکھوں لاکھ ہیں، ان کے لیے مدنی پھول ہے کہ دین اسلام کی راہ میں مدنی ماحول اپنانے میں، جامعۃ المدینہ کے پڑھنے میں اگر کوئی آزمائش اور تکلیف آئے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 39 مردوں کے بعد اسلام قبول کیا، آپ 40ویں مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر اور مشیر، وفادار اور رفیق کار، اور صدیق اکبر کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے فاروق اعظم کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ تو ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول اسلام کی، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے، یہ دعا فرمائی تھی۔ فاروق اعظم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہیں متمم الاربعین، 40 کا فگر پورا کرنے والے، 40ویں مسلمان۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا گیا؟ اللہ تمہیں کافی ہے اور جتنے مسلمان تمہیں فالو کرتے ہیں، تمہاری اتباع کرتے ہیں۔ تو اگر کسی معاملے میں مخلوق پر اعتماد کیا جائے تو یہ رب پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ تمہیں اللہ کافی ہے اور مسلمان کافی ہیں۔ یہ بھی پتا چلا
کہ اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے محبوب بندوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ رسول بھلا کرے، اللہ رسول خیر کرے، اس کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو چھپایا نہیں، فوراً اس کا اظہار کیا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کی آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی پھر اظہار حق میں خوف اور خطرہ کیوں؟ اور فاروق اعظم کے ساتھ 2 لائنیں بنا کر مسلمان کعبے میں گئے اور جا کر اللہ کی عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے وہ کافر جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے نا، ان کے گھروں پر جا جا کر کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دیگر اپنا ایمان چھپاتے تھے اور فاروق اعظم نے کعبے میں جا کر اعلان کیا اور گھروں پر جا جا کر کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا، اسلام کو تقویت پہنچائی، مسلمانوں کے حوصلے آپ کے قبول اسلام کی برکت سے بہت بڑھ گئے، اور اس وقت سے علل اعلان لاؤڈلی مسلمان اسلام کی دعوت دینے لگے، اور مکے کے کفار کے سامنے اعلانیہ نماز ادا کی جانے لگی، کافروں کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ تو فاروق اعظم کی خصوصیات میں سے آپ کے قبول اسلام پر اسلام مضبوط ہوا، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو استحکام ملا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، جامعۃ المدینہ کے طلباء و مدرسین و ناظمین، جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، مدرسات و ناظمات، آئیے ہم بھی غور کریں، کیا میں اپنی ذات سے اسلام کو تقویت پہنچا سکتا ہوں؟ کیا میں اسلام کے استحکام کا سبب بن سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، بالکل بن سکتے ہیں۔ کس طرح؟ دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں، امیر اہل سنت کے ارشاد پر روزانہ مدنی کام کے لیے 2 گھنٹے دیں، اسلامی بھائی 12 مدنی کام کریں، اسلامی بہنیں 8 مدنی کام کریں، اپنے نگرانوں کی اطاعت کرتے ہوئے مدنی کام کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، دعوت اسلامی اتنے مدنی کام کر رہی اور اربوں روپے کے خرچے ہو گئے، آپ اپنا مال دیں، آپ اسلام کو مضبوط کرنے اور تقویت پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی ہیں، کوئی آپ پلاٹنگ کرتے ہیں، آپ کوئی اسٹیٹ ایجنسی بنا رکھی ہے، آپ نے کالونیز کاٹتے ہیں، آپ کو مسجد بنا دیں نا وہاں پر بھائی، انشاءاللہ دعوت اسلامی والے اس کو آباد کریں گے۔ ہمیں جامعۃ المدینہ بنا دیں، مدرسۃ المدینہ بنا دیں، یہ بھی اسلام کی تقویت کا باعث ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ 531 جامعات بنا چکی ہے، للبنی اور للبنات میں۔ کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے۔ 12 مدنی کام کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے۔ مدنی چینل کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے۔ دعوت اسلامی کے کم و بیش 104 ڈپارٹمنٹ، 104 شعبے کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے۔ یہ بیان کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے۔ مدنی مشورے کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے۔
دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا کے 200 ممالک میں کس لیے؟ اسلام کی تقویت کے لیے. جو مدنی کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ بھی اسلام کی تقویت کا باعث ہے. تو اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور ہم بھی اسلام کی تقویت کا باعث بنیں. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں؟ میرے نبی نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرا پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے ہیں. کیا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، سنتوں کی اتباع کریں، ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ عدل و انصاف کرنے والے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، یعنی خوف خدا سے گناہ چھوڑنے والے. اللہ کے نیک بندے اور پسندیدہ بندے کون؟ نیک اعمال کرنے والے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ نمازی، روزے رکھنے والے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ طہارت کرنے والے، اپنے کپڑوں کو، بدن کو، خیالات کو، سوچوں کو پاک رکھنے والے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ صبر کرنے والے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ توبہ کرنے والے. اللہ کے پسندیدہ بندے کون؟ توکل کرنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے. ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، عاجزی کرنے والے، سخاوت کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے. اور یہاں یہ بھی عرض کروں، اللہ کے ناپسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ کو وہ بندے اور وہ بندیاں پسند نہیں ہیں. کون سے؟ جو کفر کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ناشکری کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. بری باتیں کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. حسد کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. حد سے بڑھنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. اسراف کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. تکبر کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. ظلم کرنے والے، دھوکہ دینے والے، کفر کرنے والے، بخل کرنے والے. اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم کے صدقے میں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیں. آمین. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص، آپ کی خصوصیات، آپ کی اسپیشل کوالٹیز میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو فرشتوں نے بھی خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی. سبحان اللہ. میرے آقا فاروق اعظم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت مدینہ کی. جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کرتے تو چھپ کر کرتے تھے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ یہ کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں. الحمدللہ. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور وہ عمر ہوتے. اور کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس پر قرآن پاک کی واضح آیات موجود ہیں، احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. پوری امت کا اجماع ہے،
استغفر اللہ کوئی یہ کہے کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی اور نبی ہو جائے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ آپ کا رعب، آپ کا دبدبا، آپ کی ہیبت، ڈینٹرس جس کو کہتے ہیں، شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا، اور جس راستے سے آپ گزر جاتے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ جب آپ کے آنے کی آہٹ ہوتی شیطان بھاگ جاتا تھا۔ یا اللہ فاروق اعظم کا صدقہ جو ہم پر شیطان مسلط ہے ہم سے دور فرما دے، ہمیں اس پر غلبہ عطا فرما دے، نفس و شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ شیطان سے کس طرح بچا جائے؟ شیطان سے بچنے کے 7 طریقے عرض کرتا ہوں، جو لکھ لیں گے اس کے پاس محفوظ رہے گا۔ نمبر 1، جب آدمی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، جو آپ علم دین حاصل کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اذان کا جواب دینا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر بہت سارے کاموں میں ہے، تو جب تک ہم نیک کام کریں گے انشاءاللہ شیطان سے بچے رہیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے شیطان سے بچا رہتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے شیطان سے بچا رہتا ہے، جو اچھی صحبت اختیار کرتا ہے شیطان سے بچا رہتا ہے۔ طلبہ و طالبات میں بالخصوص یہ بیان ہوتا ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے، اچھی صحبت اختیار کریں۔ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں اسلامی بھائی مدنی انعامات کے عامل ہیں، اس کی صحبت اختیار کریں۔ جس کی تعلیمی کیفیت اچھی ہے اس کی صحبت اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تعلیمی کیفیت میں کمزور ہو اس کو کمتر جانیں، اس سے نفرت کریں، اس کو دھتکاریں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اگر آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ بھگوڑے کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ بھی بھگوڑوں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ استاد کا ادب نہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ بھی اس میں آ جائیں گے۔ تو اچھی صحبت۔ بھوک سے کم کھانا بھی شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ شیطان کے مقاصد پر غور و فکر کیا جائے، شیطان کے مکر و فریب کو جاننے کی کوشش کی جائے تو یوں بھی شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام حضرت عمر کی وفات پر روئے گا۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فاروق اعظم سے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ یہ بھی فاروق اعظم کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص اور فضائل بہت زیادہ ہیں، ہم کما حقہ بیان ہی نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے۔ تو بہرحال یہ فیضان فاروق اعظم کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے، یہ 2 جلدیں اسی طرح کی ہیں۔ یہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت معلومات ملیں گی۔ فاروق اعظم کا تعارف، آپ کے خاندان کا تعارف، آپ کی خصوصیات، آپ کی عبادات، آپ کی امت کی خیر خواہی، آپ کا نظام حکومت چلانا، جو کسی بھی سطح پر کسی بھی شعبے میں نگران ہیں، سپروائزر ہیں، انہیں یہ فیضان فاروق اعظم کی 2 جلد پڑھنی چاہیے کہ آپ نے حکومت اسلام کا نظام کس طرح چلایا۔ بڑی رہنمائی ہیں، جو MNA MPA بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں، یا ناظم صاحب ہیں یا نگران ہیں، یہ پڑھیں اس کتاب کو۔
تو انشاءاللہ عز و جل پتہ چلے گا، سیکھنے کو ملے گا کہ فاروق اعظم نے اتنا بڑا نظام کیسے چلایا۔ اور اس دور میں جب نہ سڑکیں تھی، نہ موبائل تھے، نہ گاڑیاں تھی، نہ ٹرینیں تھی، نہ جہاز تھے، نہ بسیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا نظام، اتنے گورنر مقرر کیے، ان کی تربیت کی، ان سے پوچھ گچھ کی، عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم کے صدقے میں بے حساب بخش دے اور دین کا ہمیں سچا خادم بنائے۔ بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بڑھائی، عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا، ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے۔